ایسی صورتحال میں جب ہم ملکی معیشت کو بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ ملکی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں، عالمی بینک کی رپورٹ آ رہی ہے، ایسے میں اس طرح کا جب بیان سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے اکاؤنٹ ہولڈر کا تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا نا. ایسی سچویشن ملکی معیشت کے لیے کتنی خطرناک ہے آپ کے خیال میں، ایسا بیان خاص طور پر؟ دیکھیں، ایسا بیان نہیں دینا چاہیے. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک قانونی حقیقت ہے کہ ایسی پوزیشن میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریسپانسبل نہیں ہے کہ وہ ڈپازیٹر کے پیسے دے. مگر یہ بات اس کو اسٹیٹ بینک گورنر کو ساتھ میں کہنی چاہیے تھی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بڑا اسٹرکٹلی مانیٹر کرتا ہے ان بینکوں کو جس پہ لوگ ڈپازٹ کرتے ہیں. اور جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ دیکھتا ہے کہ بینک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اس سے بہت پہلے وہ اس بینک کو یا تو کسی کے ساتھ مرج کر دیتے ہیں یا کسی دوسرے بینک یا اس کو کلوز کرا دیتے ہیں اور ڈپازیٹر کے پیسے سیو کر لیتے ہیں. یہ کیس خادم علی شاہ بینک میں ہوا اور آج تک پاکستان میں کبھی بھی بینکوں کے ڈپازیٹر کو خدشہ نہیں ہوا. تو دو باتیں الگ الگ ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یس، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر بینک دیوالیہ ہو تو پیسے ڈپازیٹر کو مل جائیں 5 لاکھ سے زیادہ والے کو. مگر ایٹ دا سیم ٹائم اسٹیٹ بینک کا جو بینکنگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ بینکوں کے دیوالیہ ہونے سے پہلے اس کو ٹیک اوور کر کے اس کا ایسٹ کو اس طرح مینیج کرتا ہے کہ آج تک کبھی پاکستان میں کسی بینک کو دیوالیہ کی شکل نہیں آئی. اور اس سے پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کرتے ہوئے وہ دیوالیہ سے پیسے بچا لیتا ہے کیونکہ اس بینک کے سامنے ایسٹ ہوتے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پوزیشن اس لیے رائز نہیں ہو سکتی کہ بینکوں کے ڈپازٹ کے سامنے جو سب سے بڑا ایسٹ کھڑا ہوا ہے وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا لون. تو گورنمنٹ آف پاکستان اگر دیوالیہ ہوگی تو بینک دیوالیہ ہوگا، کیونکہ بینکوں کے پاس سب سے بڑا ایسٹ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کا لون ہے. تو کوئی چانس نہیں ہے کہ کبھی کسی ڈپازیٹر کا کوئی پیسہ ضائع ہو جائے. اور یہ بات پوری طرح واضح کر کے ہونا چاہیے تھی. اس طرح کرسری بیان دینے سے لوگوں میں بدعتباری پھیلتی ہے اور اسٹیٹ بینک کو اس بات کو مزید کلیریفائی کرنا چاہیے. شبر زیدی صاحب نے بڑی گہری بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک حکومت پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگی تب تک کوئی بینک دیوالیہ نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم نے ڈومیسٹک بارونگ کی ہے وہ بڑے ہائی انٹرسٹ ریٹ پر کی ہے سرکار نے. تو سب سے بڑی جو قرض لینے والی جو اینٹی ہے وہ حکومت پاکستان خود ہے. تو ایسی صورتحال میں کسی بینک کی کوئی دیوالیہ ہونے کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے. اور شبر صاحب نے یہ بات بالکل درست کی ہے. میں تو سیکنڈ کرنا چاہ رہا تھا ان کی بات کو. بس بالکل شبر زیدی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. جس طرح سے زیدی صاحب نے بھی کہا اور حسن ایوب نے بھی اس بات کی تائید کی کہ جب تک پاکستانی حکومت دیوالیہ نہیں ہوتی تب تک یہ بینکس دیوالیہ نہیں ہوں گے، اور اسٹیٹ بینک نے اس بات کی وضاحت بھی کر دی ہے. تو اس طرح سے تمام لوگوں کو جو ہے وہ اب جو بے چینی ہے، جو قیاس ہے، وہ ختم ہو جانا چاہیے. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وہ ہم سب کا جو فیورٹ ٹاپک ہے، وہ ہے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. اور ہوا کچھ یوں کہ کچھ اچانک سے افواہیں پھیلیں اور کہا یہ گیا کہ شاید اب میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آ رہے ہیں. لیکن پھر عرفان صدیقی نے اس بات کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ واپس آئیں گے. انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیے. میں تو یہاں موجود ہوں لندن کے اندر. ابھی میاں صاحب سے بھی میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. پروگرام کو حتمی شکل آلموسٹ دے دی گئی ہے. انشاءاللہ وہ چند دنوں بعد عمرے کی سعادت کے لیے جائیں گے سعودی عربیہ. وہاں سے وہ پروگرام کے مطابق اگر اس میں کوئی چینج نہیں آتی تو متحدہ عرب امارات آئیں گے 1-2 دن پہلے، اور وہاں سے پھر اگلا پروگرام جو ہے 21 تاریخ کا ان کا فائنل ہے. ساری افواہوں کی تردید کرتا ہوں. میاں صاحب کا پروگرام بالکل پختہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. نہ کسی گروپ کی طرف سے کوئی ایسی رائے آئی ہے، نہ کوئی اس طرح کا مشورہ آیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام ان کا جو ہے وہ پختہ ہے، وہ آ رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ یو اے ہی جائیں گے اور پھر اس کے بعد وہ عمرہ کی ادائیگی بھی کریں گے. حسن ایوب پہلے یہ ٹائم لائن ہمیں دے چکے ہیں، تو حسن اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ آپ پہلے یہ بتا چکے تھے کہ وہ یو اے جائیں گے اور اس کے بعد وہ عمرے پر بھی جائیں گے. پہلے عمرے پر جائیں گے پھر یو اے جائیں گے. پہلے عمرے پر جائیں گے، پہلے سعودیہ جائیں گے، سعودی عرب سے. ٹھیک ہے، پہلے سعودیہ جائیں گے پھر یو اے جائیں گے اور پھر پاکستان واپس آئیں گے، اور 21 اکتوبر کو وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں. جی بالکل. تو حسن یہ پھر افواہیں کس نے اڑائیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ آج صبح سے مجھے ٹیلی فون کالز مجھے بھی آ رہی تھی اور وہ پوچھ رہے تھے کہ حسن صاحب آپ تو بڑے یقین دہانی کر آ رہے تھے کہ جی میاں صاحب 21 کو آ رہے ہیں
اور آپ نے اپنے پروگرام دی رپورٹرز میں بھی کہا تھا کہ میں ان کو خود لینے جاؤں گا. تو یہ کیا ہو گیا؟